السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں ظاہر داری اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہم نے دین میں بھی ظاہر داری اختیار کرنی شروع کر دی ہے۔ اسی لیے میں آج آپ سے ایک روایت شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الی اجسادکم، اجساد یعنی نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، ولا الی صورکم، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، ولیکن لیکن کیا دیکھتا ہے، ينظر الی قلوبکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو اس میں تمہاری نیت کیا ہے، تم کس نیت سے کام کر رہے ہو، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے نیتوں کو خالص رکھیں، عمل بھی اچھا ہو اور نیتیں بھی اچھی ہوں۔ اچھی نیت سے خراب کام بھی نہیں کر سکتے اور خراب نیت سے اچھا کام بھی نہیں کر سکتے، تو نیت بھی اچھی ہو اور کام بھی اچھا ہو۔ اچھا، اسی طرح وفی روایت، ایک اور روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الی صورکم، اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، واموالکم، اور نہ تمہارے بینک بیلنسز کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری ظاہری جاہ و حشمت کو دیکھتا ہے کہ تم ظاہر داری میں کتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہو، ولیکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کی کیا کیفیت ہے اور تمہارے عملوں کا کیا حال ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ دل کی دنیا کا آباد ہونا کتنا ضروری ہے، دل کی دنیا کا آباد ہونا، اور اسی پر صوفیاء کی محنت ہے۔ خالصتاً صوفیاء کی محنت کا محور یزکیہم ہے کہ میرے پیارے رسول آپ نے ان کا تزکیہ کرنا ہے، تو تزکیے کے میدان میں صوفیاء نے کام کیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ علماء فاضل ہو کر صوفیاء کی مجلس میں جاتے تھے تاکہ تزکیۃ النفس ہو جائے، نفس کی پاکی ہو جائے، کیونکہ نفس کی اتنی بیماریاں ہیں، جب تک ان سے صفائی نہ ہو، اعمال بے شک آپ کو رٹے ہوں، ان میں اخلاص پیدا نہیں ہوتا۔ بہت بڑا عالم ہوگا لیکن مخلص نہیں ہوگا تو اس کا تمام علم کسی نہ کسی روحانی بیماری کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے روحانی بیماریوں سے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ حسد ہو گئی، جلن ہو گئی، بغض ہو گئی، عناد ہو گیا، کبر ہو گیا، مختلف بیماریاں ہیں جس کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو روایات ہیں یہ مختلف کتب حدیث میں آئی ہیں، ویسے تو صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، امام مسلم نے اسے کتاب البر والصلہ والآداب میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر ہے 2564۔ علاوہ ازیں اس کو امام ابن ماجہ السنن میں روایت کرتے ہیں، کتاب الزہد میں حدیث نمبر 4143۔ امام احمد ابن حنبل اسے المسند میں روایت کرتے ہیں، حدیث 7814۔ امام بیہقی اسے شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں، حدیث 11151۔ امام الدیلمی اس کو المسند الفردوس میں روایت کرتے ہیں، حدیث 614۔ اور امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اسے کتاب الزہد میں روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 1544۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نہ ہماری ظاہری جسموں کو دیکھتا ہے کہ کون کتنا توانا ہے، کتنا زبردست ہے، کتنا بلٹ ہے اور کتنا خوبصورت اس کا بدن بنا ہوا ہے، نہ ہماری صورتوں کو دیکھتا ہے کہ کون گورا چٹا ہے، کون ظاہری حسن والا ہے، کون کتنی وجاہت، نہ ہمارے مالوں کو دیکھتا ہے کہ کون کتنی جاہ و حشمت اور بینک بیلنسز اور نوکر چاکر والا ہے، بڑے بڑے مکان اور محلوں والا ہے۔ یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں، اس کے ہاں امپورٹنٹ کیا ہے؟ دل کا حال، اور دل کا حال اچھا ہو اور اچھے دل کے ساتھ کام بھی اچھا ہو، یہ ضروری چیز ہے جس پر ہم نے اور آپ نے انشاءاللہ تعالی محنت کرنی ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت پر ہم نے نظر کرنی ہے، اس کی اخلاص پر کام کرنا ہے کہ نیت کو ہم نے خالص کرنا ہے، دنیا کے لیے نہیں کرنا، رب کے لیے کرنا ہے۔ یہ نیت کا خالص ہونا ہوتا ہے کہ کام ہو رب کے لیے ہو، دنیا والوں کے لیے نہ ہو۔
یہ اس کا ایک آپ بائی پروڈکٹ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں دنیا داری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ دین کے کاموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس کے ویوز زیادہ ہیں، کس کے سبسکرائبرز زیادہ ہیں، کون کتنا مشہور ہے، کس کے پاس کتنا زبردست سیٹ اپ ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں باقی چیزیں اور پھر دین حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک عجیب سے پیمانے خود ہی بنا لیے ہیں بھئی ویوز اور سبسکرائبرز کا جہاں تک تعلق ہے وہ کوئی معیار نہیں ہے اس چیز کا کہ لوگ یہ جانیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حق اور باطل کا معیار ویورشپ نہیں ہے، کیونکہ شیطانی کاموں کی ویورشپ تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو اب کیا اسے بھی حق مان کے بیٹھ جائیں کہ ان کے ویوز زیادہ ہیں، سبسکرائبر زیادہ ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ کام جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اور دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلوص نیت عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک آخری بات، اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں، کوئی مل جائے ایسا جو آپ کے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہو تو پھر ایسے شخص کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج کل ڈھونگی زیادہ ہے، صاحب حال کم ہے، پر صاحب حال کم ہونے سے یہ نہ گمان کرنا کہ ہیں ہی نہیں، کیونکہ کچھ منکران صاحب حال ہیں اور وہ خود صاحب قال ہے۔ عجیب بات ہے، جس کا جس جگہ کوئی ملکہ بھی نہیں وہ بتائے گا کہ ادھر کیا چلتا ہے اور کیا نہیں۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔